جب پولیس ریکوری کرتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی مال خانے میں وہ چیز جمع کروا دی گئی ہے، چاہے وہ زیور ہو، منشیات ہو، یا گاڑیاں ہوں، یا اسلحہ ہو، کوئی بھی شکل ہو ایسی اس مال کی جو مال خانے میں جمع کرائی جاتی ہے۔ اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے مال خانے میں جمع کروانے کا؟ سنا ہے کہ مال خانے میں بھی پولیس اپنی مرضی سے جمع کرواتی ہے، جب چاہے پھر وہاں سے وہ چیزیں نکلوا لیتی ہے اور ان کا نام و نشان نہیں ملتا۔ آپ نے تو یہ سب کچھ دیکھا ہوا ہے، کچھ لوگوں کے ذہنوں کے اندر سوالات ہیں مال خانے کے حوالے سے، وہ کلیئر کیجئے گا۔ اچھا، اصل چیز یہ ہے کہ پہلی بات ہے کہ مال خانے میں جو چیزیں جمع کرواتے ہیں یہ پیورلی فنکشنری اس میں پولیس ہوتی ہے، اور جمع کیوں کروائی جاتی ہیں؟ لیٹ سپوز آپ کی گاڑی ہے یا آپ کا زیور ہے، چوری ہو گیا، ڈکیتی ہو گئی، اب ریکوری ہو گئی ہے، آپ ملک سے باہر ہیں، آپ سے رابطہ نہیں ہو رہا فار سرٹن پیریڈ، کیونکہ آپ کو ہی ریکوری دینی ہے، تو وہ پھر پولیس اس کو مال خانے میں جمع کروا دیتی ہے۔ پولیس ان کی بک 21 اس میں پھر اس جو بھی چیز ہے، گاڑی ہے، اس کا ایک روڈ سرٹیفکیٹ بناتی، اس میں ساری تفصیلات اس پہ ہوتی ہیں، تفصیل لکھتی ہے اور پھر وہ جمع کروا دیتی ہے۔ اب آپ واپس آ گئے، آپ نے اگلی بات ایک اس میں یہ ہے کہ اچھا یہ ایک منٹ ذرا، جی آپ نے یہ جو جمع کروانے والا جو جھٹکا دیا نا بات میں، یہ بھی ذرا وضاحت ہم کر دیتے ہیں کہ وہاں جمع کرانا بھی میرا خیال کافی لمبا ایک پروسیس ہوتا ہے کہ جب وہ روڈ سرٹیفکیٹ لے کر جاتا ہے وہاں پر مال خانے کے انچارج کے پاس غالباً جاتا ہے، اور وہاں پر وہ سرٹیفائڈ کرتا ہے اس کی کاپی وہاں رکھتا ہے، یہ میرے خیال پورا نمبر شمبر لگتے ہیں، بعد میں جو پھر انہوں نے کورٹ میں بھی پیش کرنا ہوتا ہے سارا کچھ۔ یہ ایک بک ہوتی ہے، وہاں بھی آپ نے بتا ہی دیا ناظرین کو پروسیجر تھوڑا سا، اینڈ بھی یہ ہوتا ہے کہ جو ریسیور ہے نا مال خانے میں، وہ بھی ان کے پاس بھی ایک بک ہوتی ہے، وہ اس میں انٹر کرتا ہے، اس کا ڈائری نمبر جو روڈ کو لگتا ہے اوریجنل وہ واپس کرتا ہے پولیس آفیشل کو، اور اس پہ وہ نمبر لگا دیتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ کل کو آپ واپس آ گئے ہیں، آپ کی گاڑی ہے، آپ کا زیور ہے، آپ کی چیزیں ہیں، اب آپ ان کو واپس تو مانگیں گے نا، آپ آئیو کے پاس جائیں گے، پولیس کے پاس جائیں گے، جی میری ریکوری دیو، وہ کتنے کی ہے؟ وہ کہے گا میں تو مال خانہ جمع کراتی ہے، پھر آپ سپرداری دائر کریں گے اور پھر وہ چیزیں ساری سپرداری پہ آپ مال خانے سے لیں گے، وہ سارا ایک پروسیس آئیڈینٹیفائی ہوگا اور نمبر سے جو اس رجسٹر پہ۔ اچھا، مال خانے میں تو مال مسروقہ تو ہو گیا، چوری شدہ جو چیزیں ہوتی ہیں، گاڑیوں کا میرا خیال ویئر ہاؤس ہے جہاں پر گاڑیاں مناوا میں ہیں، ایک دو سگیاں میں ہیں، لاہور کی اگر بات کریں، مختلف مقامات ہوتے ہیں، گاڑیاں کچھ کو مل جاتی ہیں، کچھ کو نہیں ملتی، ایسے ہی کچھ لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ کچھ کی گاڑیاں وہاں پھر کٹارہ بھی ہو جاتی ہیں، وہ ایک لمبی ایک کہانی ہے کہ گاڑیاں کیوں نہیں ان کے مال کا پہنچتی۔ اچھا، یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ مال خانے میں جو برآمدگی جو ہوتی ہے خاص طور پر وہ بھی وہاں پر رکھوائی جاتی ہے، جیسے کوئی قاتل ہے اس سے جو اسلحہ چھینا گیا یا خنجر یا جو بھی اس کے پاس ایسا ہتھیار تھا جس سے اس نے کسی کو قتل کیا، وہ بھی مال خانے میں جمع کروایا؟ جی، وہ بھی بالکل مال خانے میں جمع کرواتے ہیں۔ اب جب تک تو پولیس کو انویسٹیگیشن میں کسی کو گناہ گار کرنے، بے گناہ کرنے میں اس کی ضرورت ہے، اس ویپن کی، اس اسلحے کی، تب تک تو وہ اس کو پاس رکھتے ہیں، کہیں بھی پروڈیوس کرنی پڑ جاتی، کیونکہ پولیس ایک دفعہ مال خانے میں جمع کروا دے دین پولیس آفیشل اس کو واپس نہیں لے پاتا۔ اب فرض کرے آپ نے کوئی بھی گولی، کوئی بھی بندوق ہے، کوئی بھی پسٹل ہے، اس کی گولی ہے، جب لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ اتنے ایم ایم کی گولی ہے، اس پسٹل سے چلی ہے، تو اب وہ دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ جو ریکوری ہوتی ہے کہ یہ وہی ہے، اب اس کو اوتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے ایویڈنس کو وہ پھر پی ایف ایس اے میں بھیجتے ہیں، تو وہاں سے ایک رپورٹ باقاعدہ آتی ہے، اس کے بعد جب اس کا کیس پروسیڈ ہوتا ہے، اس میں سزا جزا کا عمل طے پاتا ہے، تو اس کے بعد ان دا اینڈ وہ مال خانے میں جمع کروا دیتے ہیں۔ اچھا، مال خانے میں جیسی برآمدگی ہوتی ہے اس چیز کا جانا ضروری ہوتا ہے، اس اسلحے کا یا مال مسروقہ کا، یا پھر پولیس اپنے پاس رکھ لیتی ہے؟ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ نہیں، تجربہ نہیں، یہ تو ڈیوٹی باؤنڈ ہے پولیس آفیشل، لیکن اکثر نہیں نہ ہوتا، اکثر چیزیں ٹائم پر نہیں پہنچتی۔ تسی تے ہن روایتی جڑیاں دیسی گلاں نے پولیس والے کر دینے، تسی بالکل صحیح گل کر رہے ہو، اکثر نہیں، بسا اوقات نہیں پہنچتی، وہ ان کے ذاتی استعمال میں آ رہی ہوتی ہیں، اور بے شمار ایسی چیزیں، بے شمار ایسے کیسز سامنے آئے، بے شمار ایسی چیزیں پوائنٹ آؤٹ ہوئی ہیں کہ لوگوں کی گاڑیاں جو ہیں وہ پولیس آفیشل استعمال کر رہے ہوتے ہیں، بیچارے رو رہے ہوتے ہیں، موٹر سائیکلیں ان کے بچوں کے استعمال میں ہوتی ہیں۔ یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے کہ وہاں تک وہ نہیں پہنچتی چیزیں۔
لیکن اس کے لیے بھی ایک میکانزم ہے. اگر وہ ظاہری بات ہے اگر کوئی مس یوز آف پار کر رہا ہے تو اس کے خلاف ایک زمانے میں تو بہت ساری گاڑیاں ویسے ہی سپرداری کے طور پر بہت سارے لوگوں کو مل جایا کرتی تھی. میرا خیال اب سسٹم چینج ہو گیا. نہیں, اب تو سسٹم بہت زیادہ امپروو ہو گیا. AVLS کے آنے کے بعد اب تو گاڑی کہیں بھی ہو, فرض کریں کوئی پولیس آفیشل بھی چلا رہا ہو تو وہ ایک علیحدہ AVLS کا پورا میکانزم ہے, وہ ہائی لائٹ ہو جاتی گاڑی. اب تو کچھ ایسی ایک دفعہ ایک لڑکا تو اب تو سول کپڑوں میں ہم نے یہ آبزرو کیا ہے لوگوں جو کچھ لوگوں سے کچھ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس کہ جی سول کپڑے دے وچ میں موٹر سائیکل تے کھڑا سا تو میری آ کے انہیں بام پھاڑ لیتی ہے, تیری موٹر سائیکل تو چوری دی ہے جی تسی کون ہو, میں پولیس والا ہوں. اب تو یہ معاملات ہے, اب تو بہت ایڈوانس ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں. اب تو جگہ جگہ پہ جو ہے مال خانے کبھی آپ نے دیکھا بھی ہے؟ مال خانہ جو ہے میں مشاہدہ کیا ہے مناما جو ویئر ہاؤس ہے گاڑیوں کا, میں وہاں گیا ہوں. جو آپ نے نقشہ کسی کھینچی ہے نا وہ بالکل ویسی ہے کہ زنگ لگ گیا, زنگ آلود ہے. جہاں آج کھڑی 5 سال پہلے پارک ہوئی تھی گاڑی وہیں آج کھڑی, کیونکہ اس کا کوئی والی وارث ہی نہیں ہے. والی وارث کیوں نہیں؟ اس کے اوپر تو سب کچھ گاڑی کے اوپر پتہ چل جاتا ہے. سر پتہ چلا میری گاڑی 10 سال پہلے چوری ہوئی, ریکور ہوئی 8 سال بعد. میں تو بھول گیا ہوں گاڑی کو. نہیں میں بھول گیا ہوں, لیکن جب گاڑی تو خود برآمدگی کے بعد بتا دیتی ہے میں کس کی گاڑی تھی. میرے سے ڈاکومنٹس میرے سے سر رابطہ ہی نہیں کر پا رہے. میں باہر چلا گیا, میں ملک سے باہر چلا گیا ہوں. نہیں وہ تو الگ بات ہے نا. پہلے اس کو ایک بندہ چلا گیا, اس کے گھر والے تو نہیں چلے گئے, اس کے نام و نشان تو ہوتے ہیں نا, سارا کچھ ریکارڈ کے اندر موجود ہے. اب تو ڈیجیٹلائز ہو چکا ہے کہ کس کی گاڑی تھی, کہاں سے نمبر لگا تھا, ریکارڈ تو مل جاتا ہے, کوئی نہ کوئی تو سراغ مل جاتا ہے. ایسے ہی ہے. لیکن یہاں پہ گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں. اس کا میکانزم کیا ہے؟ بیسیکلی میکانزم یہ ہے کہ آپ سپرداری پہ جائیں, سپرداری پہ جا کے تو اپنی گاڑی ریکور کر لیں, کورٹ میں جائیں سپرداری دائر کریں گے, آپ کو یہ پتہ چلتا ہے. آپ دیکھیں نا, جس کو 8 سال بعد تو نہیں نا پتا کہ میری گاڑی برآمد ہو کہ تو 1.5 سال سے وہاں پہ پڑی ہوئی ہے. میں نے یہی تو بات کی ہے کہ میرے تک اطلاع نہیں آئی. اطلاع تو دینے والوں کو دینی چاہیے. ہاں, اطلاع دینے والے کو جو لوپ اس کا میکانزم ہونا چاہیے. جو لوپ ہول پولیس کے محکمے میں ہیں وہ بالکل اٹل حقیقت ہے. وہ ابھی بھی اتنے امپروو نہیں ہوئے, جو کہ سلو اینڈ اسٹیڈی گریجولی امپروو ضرور ہو رہے ہیں, لیکن بالکل ایسا ہی چاہیے کہ یہ جو مال خانے ان کے بھرے رہتے ہیں گاڑیوں کے, اس کا طریقہ کار ہے کہ یہ ان کو چاہیے کہ ڈھونڈیں اور ڈھونڈ کے جس کی گاڑی ہے, جس کی چیز ہے, جس کا زیور ہے, جس کے پیسے ہیں, اس تک پہنچائیں. یہ کچھ سال پہلے ایسی پریکٹس ہوتی رہی ہے کہ 100 گاڑیاں جو ہیں برآمد ہوئی, اس کے مالکات تک انہوں نے گاڑیاں بھی پہنچائی, فوٹو سیشن بھی ہوئے, موٹر سائیکلیں بھی پہنچائیں اور زیورات بھی پہنچائی. یہ ایسا ہوتا بھی رہا ہے. میرا خیال اس کو اور آگے بڑھانا چاہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑی اچھی انفارمیشن دی تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ مال خانے سے اپنی جو گاڑی ہے یا اپنا سامان ہے وہ کیسے لینا چاہیے.